یہ عالم ہے کہ سرکار کے پسینے سے خوشبو آیا کرتی ہے۔ چنانچہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ، میں اپنی بیٹی کا نکاح کر رہا ہوں اور اسے لگانے کے لیے کوئی خوشبو عنایت فرما دے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شیشی میں اپنا پسینہ بھر کے اس کو دیا، وہ چلا گیا، جا کے اس نے نکاح والے دن اپنی بیٹی کو مل دیا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اس دن سے ان لوگوں کا نام پڑ گیا خوشبو والوں کا گھر، ان کا گھر اس طرح مہکتا تھا۔ اور غزالی دورہ حضرت سید احمد کاظمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ جامعہ مجددیہ لاہور میں تقریر فرما رہے تھے، انہوں نے یہی روایت پیش کی اور اس میں مزید اضافت یہ فرمائے کہ اس لڑکی کے ہاں جب کبھی کوئی اولاد ہوتی تو اس کے جسم سے بھی خوشبو آیا کرتی۔ ایسی نظافت اور طہارت حضور کے پسینے میں۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ کی جس گلی سے گزر جاتے، وہ گلی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشبو سے مہکنے لگتی، اور فرماتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ کو کبھی ڈھونڈنا نہیں پڑا، ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشبو سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو پا لیا کرتے تھے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، میں مدینے کی گلیوں پہ قرباں جن سے گزرے ہیں شاہ مدینہ، اس طرح سے مہکتے ہیں رستے عطر جیسے لگائے ہوئے ہیں، اس طرح سے مہکتے ہیں رستے عطر جیسے لگائے ہوئے ہیں۔ اللہ نے اس وصف میں بھی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا مظہر قرار دیا، اور علماء فرماتے ہیں کہ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے جسم اطہر سے بھی خوشبو آیا کرتی تھی۔ ایک حدیث میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے جنہوں نے مجھے دیکھا۔ سرکار نے فرمایا اور میرے دیکھنے والے کو دیکھا، اور میرے دیکھنے والے کو دیکھا۔ اللہ نے اس وصف میں بھی حضور غوث اعظم کو نبی پاک علیہ السلام کا مظہر قرار دیا۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں جن لوگوں نے مجھے دیکھا اور میرے دیکھنے والوں کو دیکھا اور میرے دیکھنے والوں کے دیکھنے والوں کو دیکھا، حضور سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے۔ تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صفت کا مظہر قرار دیا۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے، خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے، جو آنکھیں ہیں محو لقائے محمد۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ خوش نصیب، تابعین خوش نصیب، اور تبع تابعین خوش نصیب کہ ان کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خوشخبری اور بشارت کا حکم جاری فرمایا، اور یہی بس اللہ نے حضور سیدنا غوث اعظم کو عطا فرمایا کہ آپ کے مریدین بھی خوش نصیب، ان کو دیکھنے والے اور پھر ان کو دیکھنے والے بھی خوش نصیب۔ ساتواں وصف یہ کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مردوں کو زندہ فرما دیتے ہیں۔ چنانچہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے والدین کریمین کے لیے دعا مانگی تو اللہ نے ان کو زندہ فرما دیا۔ سرکار نے اپنے والدین کریمین کو دیکھا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کلمہ طیبہ پڑھایا اور ان کو اپنا صحابی ہونے کا شرف عطا فرمایا، اور اس کے بعد وہ اپنی قبروں میں واپس چلے گئے اور ان کی قبریں بند ہو گئیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مردوں کو زندہ فرمایا۔ ایک شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ، میں آپ پر ایمان لے آؤں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ میری بیٹی جو انتقال کر گئی ہے اس کو زندہ فرما دیں۔ حضور نے فرمایا کہ ہمیں اس کی قبر پر لے چلو۔
سرکار اس لڑکی کی قبر پر حاضر ہوئے، آپ نے اس کو سلام کیا، اس نے قبر سے جواب دیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بیٹی کیا تو باہر آنا چاہتی ہے، زندہ ہونا چاہتی ہے؟ وہ کہتی ہے یا رسول اللہ میں نے اللہ کو اپنے والدین سے زیادہ مہربان پایا ہے، یا رسول اللہ میں نے آخرت کو دنیا سے بہتر پایا ہے، یا رسول اللہ میں اب دنیا میں نہیں آنا چاہتی، یعنی جو آسائشیں اور جو آرام مجھے اس قبر میں میسر ہے وہ دنیا میں میسر نہیں ہوگا۔ تو اس حدیث سے پتہ چلا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مردوں کو زندہ فرماتے ہیں، آپ کا یہ معجزہ ہے۔ اللہ نے یہی وصف حضور سیدنا غوث اعظم کو عطا فرما کر آپ کو نبی پاک علیہ السلام کے اس وصف کا مظہر قرار دیا۔ چنانچہ حضور سیدنا غوث اعظم ایک روز راہ سے گزرے تو دیکھا ایک عیسائی اور ایک مسلمان آپس میں بحث کر رہے ہیں۔ عیسائی کہتا کہ عیسیٰ علیہ السلام افضل ہے، اور مسلمان کہتا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام افضل ہے۔ آپ نے اس عیسائی سے کہا کہ افضلیت کی وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے۔ آپ نے کہا اچھا بھائی یہ بتاؤ اگر میں نبی پاک علیہ السلام کا امتی کسی مردہ کو زندہ کر دوں تو حضور کی افضلیت کو مان لے گا؟ اس نے کہا مان لے گا۔ آپ نے کہا کہ ایسا کرو کہ ایک بوسیدہ قبر جو تمہیں پسند ہو اس کو چن لو۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر پہ تشریف لے گئے۔ آپ نے قبر والے کو کہا قم بِإِذْنِ اللہ، آپ نے فرمایا اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ جو ہی حضور غوث اعظم نے اتنا فرمایا قبر شک ہو گئی اور مرنے والا زندہ ہو کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ جب اس عیسائی نے یہ ماجرا دیکھا تو اس نے کلمہ پڑھا اور وہ مسلمان ہو گیا۔ تو حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اس صفت کا مظہر قرار دیا کہ آپ مردوں کو زندہ فرما دیتے ہیں۔ آٹھواں وصف یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے حیات عطا فرمائی ہے، آپ برزخ میں زندہ ہیں اور لوگوں کی خیر خواہی فرماتے ہیں۔ چنانچہ خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ